السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج ہم تصوف کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ ہمیشہ سے انسان سکون کی تلاش میں رہا ہے اور وہ سکون اسے دنیا کی کسی چیز میں میسر نہیں سوائے اللہ کی یاد میں۔ تو اللہ کی یاد کی طرف یا اللہ کی طرف جو راستے لے کے جاتے ہیں وہ طریقت کے ہیں، تصوف کے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ تصوف پہ، طریقت پہ بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ان کی باتیں سنیں، تعارف بھی اپنا وہ خود ہی کروا دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ آئیں بات کرتے ہیں۔ سر، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ طریقت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بلکہ اس سے پہلے چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں، اس کے بعد اسٹیج ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام سرور فیروزی، خادم جماعت ساؤتھ پنجاب، دراصل شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ شریعت جو ہے یہ تھیوری ہے، اور طریقت جو ہے یہ پریکٹیکل ہے۔ جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے ثواب ملے، جنت ملے، دوزخ سے بچوں، قبر حشر کے عذاب سے بچوں۔ اور جو ہے پریکٹیکل، اس میں بندہ اللہ سے لگاؤ لگاتا ہے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ابتدائی بات کرتا ہوں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو صراط الذین انعمت علیہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن سے معلوم کرتے ہیں، وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، سچے ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین اللہ کے ولی ہیں۔ تو جب بندہ ان کے طریقے پہ چلے گا تو وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں ایک فرقہ صراط مستقیم پہ ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سا خوش نصیب فرقہ ہے جو صراط مستقیم پہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو میرے طریقے پہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلے گا۔ خلفائے راشدین 4 صحابہ میں جن کا اعلیٰ مقام ہے وہ 4 آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ 4 صحابہ میں سے ان کا اعلیٰ مقام ہے، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ تو جو ان لوگوں کے
رستے پہ چلے گا وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ جس طرح جب حضور پر نور اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لے آئے، ابھی نہیں لائے تھے، تو حضور کا نور تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کا نور جدا کیا، تو یہ نور تمام انبیاء کے اسلاف میں آیا۔ جہاں جہاں یہ نور آیا اور ان کو سجدہ تعظیم بھی ہوتا آیا۔ جب حضور بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ نے سجدہ تعظیم بھی ختم کر دیا، اور اس نور کا طریقہ بھی تبدیل ہو گیا۔ پہلے یہ نور تمام انبیاء کے اسلاف میں آیا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلافت ملی تو یہ نور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلب میں آ گیا۔ تو یہ نور جو ہے جتنے بھی اولیاء اللہ آتے ہیں، خلیفہ در خلیفہ ہوتے ہیں، یہ قلب ان کے قلب میں نور آ جاتا ہے اور اس وقت خلافت ملتی ہے۔ یہ خلافت بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ تو یہ خلیفہ در خلیفہ نظام قیامت تک چلے گا۔ جو ان کے ساتھ جڑ گئے وہ صراط مستقیم پہ ہیں، جو ان سے ہٹ کے رہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو بھی خلفۂ راشدین کے ساتھ جڑ گئے یا کسی ولی کے کامل ولی کے ساتھ جڑ گئے تو وہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو اللہ کا ولی جو ہے وہ جب بندہ مرید ہوتا ہے تو پھر وہ ذکر فکر دیتے ہیں۔ جتنی مرضی آپ عبادات کر لیں، قرآن حفظ کر لیں، عمرے کر لیں، حج کر لیں، روزے رکھ لیں ساری عمر کے، نمازیں پڑھ لیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جسم پاک ہوتا رہے گا لیکن قلب ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک آپ نسبت اختیار نہیں کریں گے تو یہ قلب جو ہے نا یہ صاف نہیں ہوگا۔ ایک واحد حل ہے قلب کو صاف کرنے کا کہ کسی سے نسبت اختیار کی جائے اور ان کا دیا ہوا ذکر فکر کرنا شروع کرے بندہ۔ جب یہ بندہ قلب ذکر فکر شروع کر دے گا تو پھر یہ آپ کا قلب جو ہے یہ پاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پلیت جگہ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جب یہ برتن صاف ہوگا، قلب صاف ہوگا، تو پھر وہ کوئی بھی اگر جیسے فرض کریں کہ لسی کا جگ ہے تو اس میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے، تو لسی کو جگ کو صاف کیے بغیر ہی اگر اس میں دودھ ڈال دیں گے تو وہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے برتن کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ لسی کو جب صاف کریں گے تو پھر اس میں دودھ ڈالا جائے گا۔ اگر لسی والے برتن میں دودھ ڈال دیں گے تو وہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا اگر قرب چاہتے ہیں تو آپ کو اس قلب کو صاف کرنا پڑے گا، اور جو مرشد کریم نے ذکر فکر دیا ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ نفی اس بات کا ذکر ہوتا ہے، اپنی نفی کرنی ہوتی ہے، تو اسبات اللہ کا اسبات کرنا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کے ساتھ ہم لالچ، ہرس، ہوس، طمع، غیبت، کینہ، بغض، بخل، جھوٹ، فریب، یہ جتنی اب بیماریاں بندے کے قلب میں ہیں اس کو ہم دائیں کندھے سے باہر نکالتے ہیں، اور الا اللہ کا اسبات کرتے ہیں کہ اللہ کا نور میرا سینہ روشن کرتے ہوئے میرے قلب میں آ رہا ہے۔ تو یہ ذکر فکر کرنے سے قلب صاف ہوگا۔ تو ذکر فکر کے علاوہ، مرشد کے علاوہ یہ برتن صاف نہیں ہوگا، یہ قلب صاف نہیں ہوگا۔ جب یہ قلب صاف ہو جائے گا پھر بندہ ذکر فکر کرے گا تو پھر آپ کا
جو قلب ہے وہ ذکر اللہ والا ہو جائے گا، تو پھر آٹومیٹکلی اگر بندہ ذکر فکر نہ بھی کرے تو آپ کا قلب جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اس میں اللہ اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ذکر فکر سب سے پہلا طریقہ کار ہے اس برتن کو صاف کرنے کا۔ تو کامل مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سب لوگوں سے درخواست ہے کہ کوئی کامل مرشد، کوئی اللہ کا ولی کو چن لیں، اس سے بیعت کریں، تو انشاءاللہ پھر مالک کا قرب حاصل ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔